بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آصف نثار غیاثی۔ بات کریں گے ایک ایسی خبر کی کہ جس میں کوئی صداقت نہیں ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اب افغان طالبان رجیم جھوٹ کا مزید سہارا لینے پہ مجبور ہو چکی ہے، کیونکہ اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اس کے جو کچھ لوگ ہیں وہ یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں، یہ چیز پھیلائی جا رہی ہے کہ پاکستان کی حکومت کی طرف سے کوئی وفد بھیجا گیا ہے افغانستان تاکہ افغان طالبان کو مذاکرات پر آمادہ کیا جا سکے، اور اس میں نام بھی لکھے گئے ہیں پاکستان کے ایک معروف مذہبی اور سابقہ جہادی لیڈر ہیں مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ اور ان کے کچھ ساتھی کابل پہنچے ہیں تاکہ افغان طالبان رجیم کو مذاکرات کے لیے آمادہ کیا جا سکے۔ اب جہاں تک حکومت پاکستان کا تعلق ہے اور عسکری ذرائع کا تعلق ہے، ان کے ساتھ جب ہمارا رابطہ ہوا ہے، ان سے جب ہم نے پتہ کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ واضح کہہ دیا گیا ہے کہ نہ تو فی الوقت مذاکرات کی کوئی ضرورت ہے، نہ کوئی خواہش ہے، اور نہ ہی قسم کے وفد کو بھیجا گیا ہے۔ گویا یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو وفد گیا ہے، اب تو پہلے تو یہ کنفرم نہیں ہے کیونکہ ان کے ساتھ ابھی تک رابطہ نہیں ہے، نہ انہوں نے خود کچھ تصدیق کی ہے کہ آیا یہ وفد کوئی گیا بھی ہے کہ نہیں۔ اگر فار ایگزامپل گیا بھی ہے، وہاں پہ موجود بھی ہے، تو ہم پھر یہ کہہ سکتے ہیں، یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ وفد مکمل ذاتی کیپیسٹی میں گیا ہوا ہے، اور شاید پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خود افغان طالبان رجیم نے ان کو دعوت دی ہے تاکہ وہ بیچ میں پڑھ کر ثالثی کی کوشش کر سکیں، کیونکہ حالیہ دنوں میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ افغان طالبان رجیم نے بارہا کئی ممالک کے ساتھ رابطہ کیا۔ جو آخری اطلاعات ہیں اس کے مطابق تو افغان طالبان رجیم نے 15 ممالک سے اب تک رابطہ کیا ہے اس جنگ بندی میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے۔ ملیشیا نے بھی انکار کیا ہے، جو آخری اطلاعات تھیں، چین نے بھی فی الحال انکار کیا ہوا ہے، حتیٰ کہ روس نے بھی انکار کیا ہوا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ روس وہ واحد ملک ہے اس وقت جس نے افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا ہوا ہے۔ روس نے بھی فی الحال انکار کیا ہوا ہے۔ جن ممالک کے ساتھ ان کے رابطے ہوئے ہیں، سب نے ان کو واضح کیا ہے کہ پہلے پاکستان کے تحفظات دور کریں، اس کے بعد کوئی اور بات ہوگی۔ اب ایک تازہ ترین ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ قطر میں ان کا جو سیاسی دفتر ہے، شاید اس کو بھی بند کرنے کوئی غور ہو رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ قطر نے یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ چونکہ یہ لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں، چونکہ انہوں نے وعدوں کا پاس نہیں رکھا ہوا، چونکہ یہ سیکیورٹی رسک بن رہے ہیں، چونکہ پاکستان کے تحفظات دور نہیں کیے جا رہے ہیں، چونکہ ان کی سرزمین اب بھی جو دہشت گرد ہیں ان کے لیے پناہ گاہ بنی ہوئی ہے، دوسرے ممالک کے لیے محفوظ نہیں ہے، دوسرے ممالک کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، تو اب قطر نے بھی یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ ان کا جو سیاسی دفتر ہے وہ بند کر دیا جائے۔ افغان طالبان رجیم کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ عالمی سفارتی سطح پر مکمل طور پر تنہائی کا شکار ہو چکے ہیں۔ پاکستان نے جب سے ان پہ حملے شروع کیے ہوئے ہیں، ان کے حملوں کے جواب میں، اور اس وقت پاکستان مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے جنگ بندی نہیں کرنی جب تک کہ وہ اپنے اہداف حاصل نہیں کر لیتا۔ اس کے بعد سے افغان طالبان رجیم کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فکر پڑی ہوئی ہے کہ آخر یہ معاملہ کس طرف جائے گا، اور یہ بھی سوچنے کی بات ہے افغان طالبان رجیم کے لیے کہ پاکستان کے ان جاری حملوں کو ابھی تک کسی بھی ملک کی مخالفت نہیں مل سکی، یعنی کسی بھی دنیا کی کسی بھی ملک نے، حتیٰ کہ اقوام متحدہ تک نے بھی ان حملوں کی نہ تو مذمت کی ہے، نہ اس کو روکنے کا مطالبہ کیا ہے، نہ اس کو روکنے میں کوئی کردار ادا کرنے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ افغان طالبان رجیم مکمل طور پر عالمی طور پر تنہا ہو چکا ہے، اور اب اس کی کوشش یہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے کچھ لوگوں کو بیچ میں ڈال کر یہ ثابت کرے کہ جی پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ہم جنگ بندی کے لیے تیار ہیں، اور ملا یعقوب کے جو انٹرویوز ابھی پچھلے دنوں آئے ہیں اس میں یہ ثابت ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے ایک الگ ویلاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ افغان طالبان نے تسلیم کر لیا ہے کہ وہاں پہ TTP والے موجود ہیں، اور وہ ہمارے مہمان ہیں، وہ مہاجرین ہیں، اور روایات کے تحت ان کا تحفظ ہم پہ فرض ہے۔ پہلے وہ اس بات سے انکاری تھے۔ تو جو مولانا فضل الرحمان خلیل کے حوالے سے بات پھیلائی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ، وہ مکمل طور پر غلط ہے، اس کی کوئی تصدیق نہیں ہو رہی۔ سرکاری ذرائع نے بھی تردید کر دی ہے، عسکری ذرائع نے بھی تردید کر دی ہے۔ واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ اس وقت پاکستانی حکومت کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ مذاکرات کے حوالے سے کسی کو بیچ میں ڈالے۔ تو افغان طالبان رجیم جتنا بھی جھوٹ بولے وہ جھوٹ بے نقاب ہو کر رہتا ہے، اور یہی ان کی سب سے بڑی ناکامی تصور کی جاتی ہے۔